بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 334 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 328 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 328، اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو العباس، والد کا نام عباس، والدہ کا نام ام الفضل لبابہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی برکت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی کے بارے میں کافی مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ جب آپ کی عمر 13 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ دعا دے چکے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ اس کو مذہب کا فقیہ بنا اور تعویل کا طریقہ سکھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بہت محبوب رکھتے تھے اور آپ کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ آخری عمر میں طائف منتقل ہو گئے تھے اور پھر طائف میں ہی 68 ہجری کو انتقال ہوا، اور محمد بن الحنیفہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی روایات کی تعداد 2660 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا غلامو، اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا خیال رکھو، یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجاہک بمعنی سامنے، اپنے سامنے، مقابل۔
عرب کہتے ہیں قعدوا تجاہہ، وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھ گئے. وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تم سوال کرو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ ہی سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تم مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ ہی سے مدد چاہو. استعان یستعین استعانتاً باب استفعال سے ہے، بمعنی مدد چاہنا. وَعْلَمْ، اور یہ بات جان لو، ان الامت، کہ بے شک اگر تمام مخلوق لو اجتمعت، جمع ہو جائے، مل جائے، علی ان، اس بات پر، ینفعوک، کہ وہ تمہیں فائدہ دے، نفع دے، بشیء، کسی چیز کا، لم ینفعوک، وہ تمہیں ہرگز نفع نہیں دے سکیں گے، الا بشیء، علاوہ صرف اس چیز کے، قد کتبہ اللہ لک، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سب متفق ہو جائے، جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر کہ تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، لم يضروک الا بشیء، تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے، قد كتب اللہ علیک، یعنی سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت، کہ بے شک تمام امت، لو اجتمعت، اگر جمع ہو جائے، اجتماع یجتمع اجتماعا باب افتعال سے، جمع ہونا، متفق ہونا، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دے، نفع پہنچائے، نفع ینفع نفعا بمعنی نفع دینا، لم ینفعوک، تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء، مگر اس چیز کا فائدہ دے سکتے ہیں، قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر وہ جمع ہو جائے، متفق ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر کہ تمہیں کسی چیز کا ضرر پہنچا دے، ضر یضر ضرًا باب نصر ینصر سے مضاف ہے، بمعنی نقصان پہنچانا، لم یضروک، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اس چیز کا نقصان پہنچائیں گے، قد کتب اللہ علیک، جو کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے ہیں. الاقلام یہ جمع ہے قلم کی. وجفت الصحف، یہ صحف نہیں ہے، صحف ہے. وجفت الصحف، اور صحیفے جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں. الصحف یہ جمع ہے الصحیفہ کی، اور اس کی دوسری جمع الصحائف بھی آتی ہے، بمعنی لکھا ہوا کاغذ.
جبت جف یجب جفافن و جفوفن بمانا خشک ہونا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر ایک دن بیٹھا تھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ کے تمام احکامات کا خیال رکھو. یحفظ کا تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا. احفظ اللہ تو اللہ کو یاد کرو. تجدہ تجاہک تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اگر اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا اور طرح طرح سے تمہاری مدد اور اعانت کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مقام احسان پر پہنچ جاؤ گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ کے سوا ہر چیز تمہارے سامنے بالکل معدوم معلوم ہوگی. وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تو مانگے، سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے سوال کرو. جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، کیونکہ ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس پر اللہ عذابناک ہوتا ہے. اللہ کے سامنے سوال کرنا، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرنا، یہ بھی عبودیت کی شان ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد طلب کرے، پستعن باللہ تو اللہ سے مدد طلب کرو. وعلم، اور جان لو، ان الامت کہ بے شک اگر تمام امت لو اجتمعت اس بات پر جمع ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، لم ینفعوک تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء مگر اس چیز کا، سوائے اس چیز کا، قد کتبہ اللہ لک جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا اگر وہ متفق ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ کہ وہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچا دے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ تو تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز کا، قد کتبہ اللہ علیک جو کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. رفعت الاقلام قلم اٹھا دیے گئے ہیں، وجبت الصحف اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو احکامات صادر ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے وہ سب لکھے جا چکے ہیں. تقدیر اور قسمت کے فیصلے لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکے ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اب قیامت تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. تو قیامت تک جو کچھ وقوع ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.